پاک فوج نے افغان طالبان اور خوارج کے دانت کھٹے کر دیے، ہر محاذ پر حملہ ناکام بنایا، دہشت گردوں کو بھگایا، یوب اور چمن سیکٹر میں متعدد پوسٹیں اور خوارج کی پناہ گاہیں مکمل تباہ، 15 سے 20 افغان طالبان مارے گئے۔ ISPR کا کہنا ہے صبح سویرے 4 مقامات پر حملہ کیا گیا۔ فتنہ خوارج نے پاک افغان باب دوستی کو بھی اپنی طرف سے اڑایا، مؤثر جوابی کارروائی سے افغان طالبان پسپا ہونے پر مجبور۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق قندھار اور کابل میں طالبان خوارج کے ٹھکانوں کو تاک کر نشانہ بنایا گیا۔ قابض افغان طالبان کی بٹالین ہیڈ کوارٹرز نمبر 4 اور 8 بارڈر بریگیڈ 5 کو نشانہ بنایا گیا۔ اہداف شہری آبادی سے دور تھے، کارروائی پیشہ ورانہ مہارت کا ثبوت ہے۔ کابل میں فتنہ خوارج کے مرکز اور قیادت کو نشانہ بنایا گیا۔ نوشکی سیکٹر کے غزنالی پوسٹ پر پاکستانی پرچم لہرا دیا۔ انٹیلیجنس اطلاعات کے مطابق 200 سے زائد طالبان اور ان کے معاون دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے افغانستان کی حدود میں 3 کلومیٹر اندر واقع غزنالی پوسٹ تباہ کی گئی۔ گزشتہ شب کرم سیکٹر پر بھی حملے کی کوشش ناکام بنائی گئی۔ فتنہ خوارج کے 25 سے 30 جنگجو مارے گئے۔ افغان طالبان کی 8 پوسٹیں اور 6 ٹینک عملے سمیت تباہ۔ پاک فوج سے مار کھائی تو دی سیز فائر کی دہائی، افغان طالبان رجیم گھٹنے ٹیکنے پر مجبور۔ پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے درمیان 48 گھنٹے کے لیے جنگ بندی ہو گئی۔ وزارت خارجہ نے بتایا طالبان رجیم کی درخواست پر آج شام 6 بجے سے عارضی جنگ بندی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس دوران دونوں اطراف سے تعمیری بات چیت ہوگی، پیچیدہ مسئلے کا مثبت حل نکالنے کی مخلصانہ کوشش کی جائے گی۔ پاکستان چوکی اور ہتھیار قبضے میں لینے کا دعویٰ محض پروپیگنڈا ہے۔ افغان طالبان کی جانب سے سوشل میڈیا پر پاک فوج کے ہتھیار قبضے میں لینے کی ویڈیو من گھڑت ہے۔ سیکیورٹی ذرائع نے پاک افغان دوستی گیٹ تباہ کرنے کا افغان طالبان کا ایک اور پروپیگنڈا بے نقاب کر دیا۔ ویڈیو میں پاک افغان دوستی گیٹ کو ٹھیک حالت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ افغان طالبان کے ترجمان کا پاک فوج کے ٹینکوں پر قبضے کا دعویٰ بھی جھوٹا نکلا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے ایک ویڈیو میں یہ تاثر دیا گیا کہ T-55 ٹینک پاک فوج سے چھینا گیا، جبکہ روسی ساختہ ٹینک افغان طالبان کے زیر استعمال ہے۔ پاک فوج کی مہم میں بر وقت کارروائی، تشکیل میں آنے والے 30 خوارج جہنم واصل۔ بھرپور جوابی کارروائی پر افغان طالبان فتنہ خوارج پر انحصار کرنے پر مجبور۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے تشکیل بھیجنے کا مقصد سرحدی علاقے ترکمان زئی سے دراندازی کے ذریعے دہشت گردی پھیلانا تھا۔ آپریشن جاری ہے، مزید خوارج کے جہنم واصل ہونے کی اطلاعات۔ اباخیل شمالی وزیرستان میں بھی پاک فوج کی کامیاب کارروائی، 7 خوارج ہلاک۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پاک فوج نے 14 اکتوبر کو دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیع کی ملاقات، افغان طالبان کے اشتعال انگیز کارروائیوں پر تفصیلی گفتگو۔ پاک فوج کے مؤثر اور بھرپور جواب پر صدر آصف علی زرداری کا اظہار اطمینان۔ کہا پاکستان اپنی خود مختاری، علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ ملک کے دفاع کے لیے پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ ہے۔ پاک فوج کی بہادری، استعداد اور تیاری پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ فیلڈ مارشل نے صدر مملکت کو مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی۔ ملک کی داخلی، خارجی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم کی بھی افغان سرزمین سے حملوں کی شدید مذمت۔ حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کہا ملک کی سالمیت کا ہر صورت دفاع کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس کل طلب کر لیا۔ صدر مملکت سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ ایوان صدر میں ہونے والی ملاقات میں ملک کی موجودہ سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ حالیہ علاقائی اور عالمی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے مصر اور ملیشیا کے دوروں، غزہ میں امن کے لیے کی جانے والی کوششوں سے آگاہ کیا۔
اہم قومی ترجیحات اور حکومتی پالیسیوں کی مجموعی سمت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کا قومی اہمیت کے امور پر سیاسی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت وفاقی وزیروں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے شرکت کی۔ دونوں رہنماؤں کی 1-on-1 ملاقات بھی ہوئی۔ ہمیں بنیان مرصوص پر فخر ہے، پاکستان نے مشرق کے بعد مغربی محاذ پر کامیابی حاصل کی۔ 3 سے 4 دن میں افغان رجیم کے خلاف کامیابی سمیٹی۔ ہمارے مشرقی اور مغربی ہمسایوں نے پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دیا۔ قومی مفاد پہلا اور آخری مفاد ہے، باقی سب اس سے جڑے۔ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بن گئے۔ حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس میں ہوئی۔ فیصل کریم کنڈی نے سہیل آفریدی سے حلف لیا۔ کارکنوں کی بڑی تعداد تقریب میں موجود تھی۔ پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر کی سہیل آفریدی کو مبارکباد۔ میڈیا سے گفتگو میں چیئرمین پیپلز پارٹی کا بھی شکریہ ادا کیا۔ کہا بلاول بھٹو کا شکریہ، انہوں نے گورنر کو حلف لینے کے لیے بر وقت خیبر پختونخوا بھیجا۔ نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کل اڈیالہ جیل راولپنڈی جانے کا فیصلہ۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات متوقع۔ محکمہ داخلہ کے پی نے دورے سے متعلق وزارت داخلہ کو مراسلہ ارسال کر دیا۔ اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ کیس 2 کی سماعت کل تک ملتوی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکلاء کل دلائل مکمل کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی اہلیہ کے وکیل نے کل تک کا وقت مانگ لیا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس۔ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی سزا معطلی کیس کی کل ہونے والی سماعت منسوخ کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد اعظم خان نے سماعت کرنا تھی۔ رجسٹرار آفس کی جانب سے جاری کاز لسٹ میں کل کی سماعت منسوخ کر دی گئی۔ پاکستان کا ٹیسٹ چیمپئن شپ کا کامیاب آغاز۔ لاہور ٹیسٹ میں ورلڈ چیمپئن جنوبی افریقہ کو 93 رن سے ہرا دیا۔ 277 رنز کے تعاقب میں مہمان ٹیم 183 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ پروٹیاز پاکستانی اسپنرز کے آگے بے بس۔ دوسری اننگز میں نعمان علی 4، ساجد نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ اسپن وکٹ پر فاسٹ بالر شاہین آفریدی کی شاندار بالنگ، 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ شان مسعود نے بتایا شاہین نے کہا تھا وہ میچ بدل دے گا اور اس نے کر دکھایا۔ فاسٹ بالرز کو ختم نہیں کر رہے، کنڈیشن کے مطابق استعمال کر رہے ہیں۔ بابر اعظم نے بہتر کھیلا، انہیں مزید وقت دینا ہوگا۔ لاہور ٹیسٹ میں نعمان علی کی 10 وکٹیں، میچ کے بہترین کھلاڑی قرار۔ نعمان علی نے لیجنڈ اسپنر عبدالقادر کا 37 سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا۔ لگاتار 5 میچوں میں پاکستان کے لیے سب سے زیادہ 46 وکٹیں لینے والے بالر بن گئے۔ میچ ونر اسپنر نے کہا ایک فارمیٹ کھیلتا ہوں، اس لیے پورا سال محنت کرتا ہوں۔ بریوس کی وکٹ اہم تھی، جب ہی زیادہ جشن منایا۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع۔ ایف بی آر نے ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی تاریخ 31 اکتوبر تک بڑھا دی۔ ایف بی آر کا کہنا ہے تاجروں اور ٹیکس بار ایسوسی ایشن کی درخواست پر توسیع کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے 30 ستمبر کو بھی 15 روز کی توسیع کی گئی تھی۔ پاکستان کو ماضی میں تیز رفتار ترقی اور پھر بحران کے چکروں سے نکلنا ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو۔ کہا حکومتی پالیسی کا مقصد محض معاشی استحکام نہیں، اصلاحات سے پائیدار ترقی یقینی بنانا ہے۔ معیشت کو برآمدات پر مبنی ترقی کی طرف موڑنے کا فیصلہ کیا گیا۔ عالمی ریٹنگ ایجنسیوں کے پاکستانی معیشت سے متعلق مثبت جائزے پیش رفت کا ثبوت ہیں۔ آئی ایم ایف نے فسکل مانیٹر رپورٹ 2025 جاری کر دی۔ حکومت پاکستان کے ذمہ قرضوں میں بتدریج کمی کا امکان۔ آئندہ 5 سال میں قرضوں کی شرح مزید کم ہو کر 60.2% پر آ جائے۔ کراچی میں ناردرن بائی پاس پر افغان بستی میں شدید ہنگامہ آرائی۔ مشتعل افراد کا پولیس اور مشینری پر پتھراؤ۔ پولیس نے کئی مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ مشتعل افراد نے گھروں کو مسمار کرنے سے روکا۔ ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ نے کہا
آج آپریشن میں 300 سے زائد غیر قانونی مکانات اور دکانوں کو مسمار کیا گیا۔ پولیس کو کچھ مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن ہم اپنا ٹاسک پورا کریں گے۔ کل صبح دوبارہ آپریشن شروع کیا جائے گا، جو کچھ روز تک جاری رہے گا۔ کسی کو بھی سرکاری اراضی پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلعت چودھری کی شہید لیفٹیننٹ کرنل جنید کے گھر آمد، سوگوار خاندان سے تعزیت اور شہید کے بلند درجات کے لیے دعا کی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا، شہداء نے جانیں قربان کر کے دہشت گردوں کے عزائم خاک میں ملائے۔ وزیر مملکت طلعت چودھری نے کہا، قوم اپنے ہیروز کی قربانیوں کو کبھی نہیں بھولے گی۔ شہید لیفٹیننٹ کرنل کی ماں کا کہنا تھا، بیٹے کو شہادت جیسی بڑی سعادت نصیب ہوئی۔ وطن کی حفاظت کے لیے دونوں پوتے بھی پاک فوج میں شامل ہوں گے۔ لیفٹیننٹ کرنل جنید اور اکسئی میں بھارتی اسپانسر دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ پاکستان کا بھارتی عسکری قیادت کے غیر ذمہ دارانہ بیانات پر شدید تشویش کا اظہار۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے، بہار اور مغربی بنگال کے انتخابات کے موقع پر بے بنیاد اور اشتعال انگیز پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ جوہری ریاست بھارت کی عسکری قیادت کے سیاسی اور غیر ذمہ دارانہ بیانات افسوسناک ہیں، جو جنوبی ایشیا کے امن و استحکام کے لیے سنگین نتائج کا باعث بن سکتے ہیں۔ ہندوستانی قیادت بالی ووڈ طرز کے اسکرپٹ بنا کر من پسند تاریخ لکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بھارت کو معرکہ حق میں فیصلہ کن شکست ہوئی۔ بھارت کا جھوٹ بری طرح بے نقاب ہو چکا۔ بھارت اپنی خفت مٹانے کے لیے پڑوسیوں کو نقصان پہنچانے کی مہم جوئی کر رہا ہے۔ بھارتی افواج اور سیاسی آقاؤں کو کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ ہر جارحیت کا فوری اور پوری قوت سے جواب دیا جائے گا، جسے آئندہ نسلیں یاد رکھیں گی۔ افغان طالبان کے وزیر خارجہ کا بھارت میں استقبالیہ، نغمہ نگار جاوید اختر کا اظہار برہمی۔ مودی سرکار پر سوالات اٹھا دیے، کہا سفید فاموں کے خلاف اقدامات پر جنوبی افریقہ کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، لیکن خواتین کو حقوق نہ دینے والے افغانستان کا نہیں، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ افغانستان پاکستان کا مخالف ہے۔ اپنے ملک کے اس رویے پر شرمندگی محسوس کر رہا ہوں۔ دہشت گردی کے خلاف بیانات دینے والے ان کو ہی عزت دے رہے ہیں جنہوں نے دنیا میں دہشت گردی کو فروغ دیا۔ اسرائیل جارحیت سے باز نہ آیا، شمالی غزہ میں ٹینک سے گولہ باری، متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے اب تک رفح کراسنگ بھی نہیں کھولی، مختلف راستوں سے 600 کے بجائے صرف 300 ٹرک کو داخلے کی اجازت دی۔ غزہ کے ڈاکٹرز کا کہنا ہے، اسرائیل سرجن کو غزہ میں داخل ہونے نہیں دے رہا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملبے سے مزید 44 فلسطینیوں کی لاشیں ملیں، جبکہ 29 زخمیوں کو ہسپتال لایا گیا۔ شام کے عبوری صدر احمد الشرع کا پہلا دورہ روس، ہم منصب ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کی۔ خبر ایجنسی کے مطابق احمد الشرع نے پوٹن کو یقین دلایا کہ روس کے ساتھ ماضی میں کیے گئے معاہدوں کو جاری رکھیں گے۔ روسی میڈیا کے مطابق احمد الشرع اپنے دورے میں بشار الاسد کی حوالگی کا مطالبہ بھی کریں گے۔ احمد الشرع کی آمد پر روسی دارالحکومت میں سخت سیکورٹی انتظامات۔ ٹی ایل پی کے پرتشدد احتجاج کے منتظمین کی نشاندہی، فہرستیں تیار، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مکمل ڈیٹا فراہم کر دیا گیا۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے، جیو فینسنگ سے ملک گیر نیٹ ورک اور کمانڈ پوائنٹس کی نشاندہی کی گئی۔ کال ڈیٹا ریکارڈ سے ماسٹر مائنڈز اور مرکزی کردار سامنے آ گئے۔ فائنینسرز اور سہولت کاروں کی فہرستیں بھی تیار کر لی گئیں۔ املاک جلانے والوں کی ویڈیوز کی مدد سے چہرے شناخت کر لیے گئے۔ مشتبہ فنڈنگ کی بھی چھان بین جاری، بینکاری ریکارڈ محفوظ کر لیا گیا۔ امن خراب کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی بنا لی گئی ہے۔ لاہور مرید کے سمیت مختلف شہروں سے 253 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ سیالکوٹ میں نئی انڈسٹریل اسٹیٹ کے قیام کی منظوری، ایئرپورٹ کے قریب 400 ایکڑ رقبے پر انڈسٹریل اسٹیٹ قائم کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں، سابقہ دور حکومت میں ناک کے نیچے فراڈ ہوتا رہا، کسی نے پرواہ نہیں کی۔ سرکاری اراضی کے ایک ایک انچ کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔
پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی 74 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ آغا سراج درانی کئی روز سے کراچی کے نجی ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ نماز جنازہ گڑھی یاسین میں ادا کی جائے گی۔ صدر اور وزیر اعظم کا اظہار افسوس، مرحوم کی سیاسی اور عوامی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ بلاول بھٹو زرداری، گورنر سندھ کامران ٹیسوری، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے بھی آغا سراج درانی کی سیاسی، پارلیمانی اور عوامی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انسداد پولیو مہم کا تیسرا روز 19 اکتوبر تک جاری رہنے والی مہم کے دوران 4.5 کروڑ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ NCOC کے مطابق بچوں کی قوت مدافعت بڑھانے کے لیے وٹامن A کی اضافی خوراک بھی دی جا رہی ہے۔ بنگلہ دیش اور نیپال کے بعد جنزی نے میڈاگاسکر میں بھی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ مواخذے کی تحریک کامیاب ہونے پر صدر فرار، فوج نے حکومت کا کنٹرول سنبھال لیا۔ فوج کے ترجمان نے ٹیلی ویژن پر پارلیمنٹ تحلیل کرنے کا اعلان کیا۔ کہا فوج 2 سال میں اصلاحات اور نئے انتخابات کا لائحہ عمل طے کرے گی۔ پاکستان میں جنزی تعلیمی جمہوری انقلاب لائے گی۔ یہ نوجوان ملک کا قرضہ اتار سکتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا ملتان میں بنو قابل انٹری ٹیسٹ کے امیدواروں سے خطاب۔ کہا فری لانسرز موجود ہیں لیکن پیمنٹ ٹرانسفر کا ذریعہ نہیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ لوگ مجبور ہو کر باہر چلے جاتے ہیں اور زر مبادلہ کا نقصان ہوتا ہے۔ کہا کامیاب ہونے والوں کو فری IT اور دیگر کورس بھی کروائیں گے۔ آپ ہمارے معیار پر پورا اترے تو ڈگری پروگرام اور انٹرنیشنل اسکالرشپ دلوائیں گے۔ ICC ویمنز ورلڈ کپ میں بارش کے باعث پاکستان اور انگلینڈ کا میچ پھر روک دیا گیا۔ DLS قانون کے تحت 113 رنز کے تعاقب میں قومی ٹیم نے 6.4 اوور میں بغیر کسی نقصان کے 34 رنز بنا لیے۔ کولمبو میں انگلینڈ نے پہلے کھیل کر 9 وکٹوں پر 133 رنز بنائے۔ میچ 31 اوورز تک محدود کیا گیا۔ ہیپی برتھ ڈے بابر اعظم۔ شائقین کی سٹار بیٹر کو سالگرہ کی مبارکباد۔ کہتے ہیں دعا ہے بابر سے روٹی سینچری مل جائے۔ ایک فین نے کہہ دیا بابر شادی کر لو، خراب فارم اچھی بیوی ہی دور کر سکتی ہے۔ بابر اعظم کی فین کی دیوانگی۔ جنوبی افریقہ کا میچ ختم ہونے کے بعد فین بابر سے ملنے گیلری پھیلا کر ڈریسنگ روم کے پاس پہنچ گئے۔ بالنگ کوچ عبد الرحمان نے فین کو ڈریسنگ روم میں جانے سے روکا۔ اور آرٹس کونسل کراچی رنگا رنگ ورلڈ کلچر فیسٹیول کا آغاز 30 اکتوبر سے ہوگا۔ فیسٹیول میں 141 ملکوں کے آرٹسٹ اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ آرٹس کونسل کے صدر احمد شاہ نے بتایا ایشیا، یورپ، افریقہ، امریکہ سمیت کئی ملکوں کے فنکار اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائیں گے۔ کلچر فیسٹیول ثابت کرے گا کہ پاکستان محفوظ اور امن پسند ملک ہے۔